السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رسولک وصلی علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات اللہم صلی علی محمد کما تحب وترضى له۔ آج کا حلقہ کشف المحجوب حضرت پیر علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی کتاب کشف المحجوب ہم مسلسل پڑھ رہے اور اس سے استفادہ کر رہے۔ آج کے سبق میں ہمارا باب اہل بیت کے مناقب، فضائل، کمالات اور ان کے کارنامے، ہمارا یہ سبق چل رہا۔ آج کے سبق میں حضرت امام جعفر صادق رحمہ اللہ تعالی علیہ کے بارے میں حضرت شیخ پیر علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے تذکرہ کیا ہے۔ آپ فرماتے ہیں اپنی کتاب میں کہ آپ ائمہ اہل بیت رضوان اللہ علیہم اجمعین میں ہیں، سنت نبوی کی تلوار اور طریقت کی زیبائش، معرفت کو بیان کرنے والے اور صفوت کو زینت دینے والے حضرت امام ابو محمد جعفر بن محمد بن علی بن الحسین بن علی ابن ابی طالب رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین۔ آپ نہایت بلند حال، نیک سیرت، باطن ظاہر میں آراستہ و پیراستہ، تمام علوم میں آپ کے بہت عمدہ ارشادات، کلام اللہ کی باریکی اور معانی، طریقت سے واقف ہونے کی وجہ سے آپ مشائخ کے درمیان مشہور، اور طریقت کے موضوع پر آپ کی کئی مشہور کتابیں آپ کی نسبت اور روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا، جس نے اللہ جل شانہ کو پہچان لیا اس نے ما سوا اللہ سے منہ پھیر لیا، یعنی عارف الہی غیر اللہ سے اعراض کرنے والا اور اسباب دنیا سے قطع تعلق کرنے والا ہوتا ہے۔ اس لیے حق کی شناخت بالکل غیر اللہ کی قدیم شناخت ہے، کیونکہ غیر اللہ کی عدم شناخت اللہ جل شانہ کی معرفت کی وجہ سے ہوتی ہے، اور غیر اللہ کی معرفت اللہ کی عدم شناخت کے سبب سے بس عارف حق خلقت سے الگ اور حق سے پیوستہ ہوتا ہے، اور غیر اللہ کی اس کے دل میں اتنی ہی قدر نہیں ہوتی کہ ان کی طرف وہ توجہ کرے، اور ان کے موجود ہونے سے اس کو اتنا بھی خطرہ نہیں ہوتا کہ دل میں ان کے ذکر کو جگہ دے۔ اور آپ سے یہ بھی روایت ہے کہ آپ نے فرمایا، عبادت سوائے توبہ کے درست نہیں ہوتی، کیونکہ اللہ جل شانہ نے توبہ کو عبادت پر مقدم فرمایا ہے، اور ارشاد فرمایا توبہ کرنے والے عبادت کرنے والے ہیں۔ اس لیے توبہ مقامات طریقت کی ابتدا ہے اور عبودیت اس مقامات کی انتہا، اور جب اللہ جل شانہ نے گنہگار کا ذکر فرمایا تو ان کو توبہ کا حکم فرمایا، توبوا الی اللہ جمیعا، اور تم سب اللہ کی جناب میں توبہ کرو۔ اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیا تو عبودیت کے ساتھ یاد فرمایا، اور ارشاد فرمایا بس وحی کی ہم نے اپنے بندے کی طرف جو وحی کی۔ حضرت داؤد طائی رحمۃ اللہ علیہ نے آپ کے پاس آ کر عرض کیا، اے رسول خدا کے بیٹے، مجھے کوئی نصیحت کیجیے، میرا دل سیاہ ہو گیا۔ آپ نے فرمایا، اے ابو سلیمان، جو کہ حضرت داؤد طائی کی کنیت ہے، تو خود اپنے زمانے کا زاہد ہے، تجھے میری نصیحت کی کیا حاجت ہے؟ انہوں نے فرمایا، نہیں، آپ کو سب پر فضیلت ہے اور سب کو نصیحت کرنا آپ پر واجب ہے۔ آپ نے فرمایا، اے ابو سلیمان، میں اس بات سے ڈرتا ہوں قیامت میں میرے نانا پاک میرا پلہ پکڑ کر یہ نہ فرمائیں کہ تو نے میری مطابقت کا حق ادا نہیں کیا، اور یہ فرض نسبی اور قومی شرافت پر منحصر نہیں بلکہ اللہ کے حضور میں اچھے عمل پر موقوف ہے۔ داؤد طائی رونے لگے اور فرمانے لگے، بار خدایا، جس شخص کی نسبت نبوت کے پانی سے گندھی گئی ہے، اس کی طبیعت کی ترکیب برہان اور دلیل کے اصولوں سے ہوئی ہے،
اس کا نانا پاک رسول ہے اور ماں اس کی حضرت بطول، حضرت فاطمہ تو زہرا، وہ اتنا حیران و پریشان ہے تو بلا داؤد کون ہے جو اپنے عمل پر مغرور ہو۔ آپ سے روایت ہے کہ ایک روز اپنے غلاموں کے ساتھ بیٹھے تھے اور ان سے مخاطب ہو کر فرمانے لگے، آؤ آپس میں یہ بیعت و عہد کر لیں، جو کوئی ہم میں نجات پا جائے قیامت کرے وہ سب کی شفاعت کرے۔ یہ سن کر انہوں نے عرض کیا کہ اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے، آپ کو ہماری شفاعت کی کیا حاجت کہ آپ کے نانا پاک ساری خلقت کے شفیع ہیں۔ آپ نے فرمایا، مجھے اپنے ان افعال کی وجہ سے شرم آتی ہے کہ میں اپنے نانا پاک کے روح مبارک کو دیکھوں، اور یہ سب باتیں نفس کے عیوب دیکھنے کی وجہ سے ہیں، اور یہ صفت اوصاف کمال ہے، اور تمام مقربان الہی انبیاء اولیاء اس صفت سے متصف ہوئے۔ پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ جل شانہ جس بندے کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتے ہیں اسے اس کے نفس کے عیب دکھانا شروع کر دیتے ہیں، اور جو شخص تواضع سے سر نیچے جھکاتا ہے اللہ جل شانہ دونوں جہانوں میں اس کے کام سنوار دیتے ہیں۔ اور اگر اہل بیت کے تمام مناقب کا بیان کروں اور ہر ایک مناقب علیحدہ شمار کروں تو یہ کتاب اس کی متحمل نہیں۔ طریقت کے ارادت مندوں اور ان کے انکار کرنے والوں میں سے جس کی عقل و ادراک کا لباس حاصل ہو، جن کی عقل و ادراک کا لباس حاصل ہو، ان کی ہدایت کے لیے اہل بیت کا اتنا بیان کافی ہے۔ آج کے حلقہ کشف المحجوب میں شیخ نے کچھ عجیب نکتے بیان فرمائے۔ حضرت امام جعفر صادق رحم اللہ تعالی علیہ کی شان کو بیان کرتے ہوئے، یہ بڑے بڑے محدثین کے استاد تھے حضرت امام جعفر صادق، اور بڑے بڑے اولیاء کے استاد تھے۔ حضرت نعمان بن ثابت یعنی حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بھی استاد تھے۔ علم اور تقوی میں باکمال، روحانی علوم اور غیبی علوم اللہ نے ان پہ کھولے تھے۔ محدثین نے، فقہاء نے بعض اوقات بعض علوم کو علوم صادق کہا ہے، دوسرے معنوں میں سچے علوم، اور بعض نے بعض علوم کو علوم جعفر کہا ہے، اور علم جعفر انہی میں سے ہے۔ اللہ پاک نے ان کو روحانی اور غیبی علوم سے بہت زیادہ نوازا ہے۔ ایک خاص چیز جو انہوں نے بیان فرمائی ہے، یہ بات ہم نے اپنے بڑوں سے سنی ہے، اور وہ یہ ہے کہ آؤ آپس میں یہ بیعت و عہد کرتے ہیں، جو کوئی ہم میں نجات پا جائے قیامت کے روز وہ سب کی شفاعت کرے۔ ہم میں سے جو بھی نجات پا جائے وہ قیامت کے دن سب کی شفاعت کرے۔ وہ یہ عہد کرتے ہیں۔ کتنے اللہ والے ایسے گزرے ہیں کہ انہوں نے اپنے بڑوں کا ہاتھ پکڑا اور ہاتھ پکڑتے ہی فرمایا، ایک وعدہ کر لیجئے، اگر قیامت کے دن اللہ آپ کو جنت میں لے جائے تو میرے بغیر نہیں جائیں گے۔ ایک اللہ والے ہیں، اب بھی ہیں، بہت صاحب کمال ہیں۔ ان سے میں نے یہ بات کئی دفعہ عہد و پیمان ہوا ہمارا، میں نے کہا اگر آپ اللہ کی رحمت سے اگر جنت میں جائیں گے تو آپ وعدہ کریں مجھے لے کر جائیں گے۔
کہ لیں آپ بھی وعدہ کریں. میں نے کہا پہلے آپ کر لیں، پہلا سوال تو میرا ہے. میں نے شاید ایک دفعہ پہلے بھی عرض کیا تھا، اپنے شیخ رحمت اللہ علیہ ایک دفعہ جلال میں تھے اور میں نے ان کا ہاتھ پکڑا اور ڈرتے ڈرتے ایک جرت کر بیٹھا کہ شیخ اللہ پاک آپ کو جنت میں بھیجیں گے تو مجھے بھی ساتھ لے جائیے گا. روزے دار سفارش کرے گا، حاجی 300 گھرانوں کی سفارش کرے گا، حافظ قرآن سفارش کرے گا، صالح اور عابد شخص عبادت کرنے والا سفارش کرے گا. یہ امام جعفر صادق رحم اللہ تعالی علیہ کی بات ایسے نہیں کہ آؤ ہم آج بیعت و عہد کرتے ہیں کہ اگر ہم میں سے کوئی ایسا شخص ہوا کہ جو جنت میں جائے تو میری بھی سفارش کرے، جو بخشا جائے تو میری بھی سفارش کرے. یہ بڑوں کی باتیں ایسی نہیں ہیں، یہ کھوکھلی باتیں نہیں ہوتی. بے یقین اگر 70 دلیلیں درمیان سے نکالے تو اس کا اپنا مزاج ہے، لیکن یقین والے کے لیے دلیل کی ضرورت نہیں. یقین والا عشق کی بنیادوں پہ سدا چلتا ہے، عشق کی بنیادوں پہ چلتا ہے اور عشق کی کمائی کھاتا ہے یقین والا. اور یقین والے کو اللہ کی بارگاہ سے جو ملتا ہے وہ گمان سے بالا تر ہوتا ہے. تو میں نے عرض کیا تو شیخ نے فرمایا انشاءاللہ، لفظ انشاءاللہ فرمایا. اس انشاءاللہ کے اندر اس بات کی دلیل ہے کہ میں بھی عاجز ہوں. کیوں؟ ہر شخص جنت میں اس کی رحمت سے جائے گا، حتیٰ کہ یہاں تک فرمایا انبیاء کرام بھی. انبیاء ہاں، اس کی کس سے؟ رحمت 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 سے. اور پھر فرمایا کہ جو تیرا ہاتھ پکڑے گا انشاءاللہ وہ اس کو بھی میں ساتھ لے جاؤں گا. ایک دفعہ فرمایا، پتہ نہیں خبر نہیں کہ میں خود جاؤں گا یا نہیں جاؤں گا، کوئی خبر نہیں. آخری وقت کیسا ہو اور آخری وقت میں ایمان چھن جائے اور ساری عمر بندہ کلمہ اور کلمے کی نسبت کے ساتھ رہا اور آخری وقت میں خدا نہ خواستہ ایمان ہی نہ چلا جائے. لیکن ایک بات ہے، اس کریم کی بارگاہ میں نسبتوں کے ساتھ بہت اللہ نے مدد بھی رکھی ہے اور نسبتوں کی اللہ کی بارگاہ میں بڑی حیثیت اور وقار اور قیمت بھی ہے نسبتوں کا. آج ہم بیٹھے ہم بھی عہد کریں، پھر کرنا لیں کیوں نہیں؟ آج ہم بھی عہد کریں. پتہ نہیں ہم میں سے ممبر پہ بیٹھنے والا معاف ہو قبول ہوگا جنت میں جائے گا یا ممبر سے نیچے بیٹھنے والے، یا کوئی خبر نہیں ہے. اونچی جگہ بیٹھنے والے ضروری نہیں اونچے ہوں، اور جن کو کوئی سلامی نہ کرے اور جن کے لباس مزدوریوں کی وجہ سے ان سے گھن آئے اور بڑے سے بڑا ہے اس سے بندہ ہاتھ ملائے چند انگلیاں اور ان کو معانقے کے لیے قریب بھی نہ کرے، نہ معلوم اس کی بارگاہ میں ان کا کیا مقام ہو. عظیم صحابہ جب ڈھونڈتے ڈھانڈتے حضرت اویس کرنی کو پہنچے، آج جہاں عرفات ہے اس دن بھی یہی عرفات تھا. عرفات کے میدان میں ایک طرف کھڑے نماز پڑھ رہے ہیں، اونٹ چل رہے ہیں، حج پہ آئے ہوئے تھے یمن سے یہ قافلہ، اور انہوں نے جا کے سلام کیا، دیکھا انہوں نے 800 نماز مختصر کر لی. ہمارے ایک رشتہ دار تھے، وہ 8 سنتے تو نماز لمبی کر لیتے تھے، پھر
گھٹنوں میں درد بھی ہوتا تھا، 2 بندے ان کو پکڑ کے اٹھاتے تھے، ویسے ہرن ہوتے تھے۔ تو اس کے بعد پوچھا آپ کا نام؟ کہا اللہ کا بندہ عبداللہ، مجھے اصل نام بتاؤ۔ پھر نہ بتائیں، انہیں کہیے امیر المومنین ہے۔ کون؟ اور امیر المومنین دادا امیر المومنین ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ہاں اچھا، او ہو حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے فرمایا، جب نام بتایا انہوں نے کہا وہ تیرا سفید نشان ہے؟ انہوں نے کہا ہاں دکھاؤ نشانی، تو وہ تھا، تو اب ہمارے لیے دعا کر۔ اتنے عظیم صحابہ، اس امت کے امام اور رہبر، اس ہستی سے جا کے دعاؤں کی درخواست کر رہے ہیں۔ تو ضروری تو نہیں ہے کہ کوئی ممبر پہ بیٹھنے والا ہو، اونچا بیٹھنے والا ہو، اچھی پوشاک والا ہو، اچھے نام والا ہو، جس کے نام کے ساتھ بے شمار القابات ہوں اور جس کے نام کے لیے وکیل رکھنا پڑے۔ میں نے اپنا واقعہ سنا تھا نا، وکیل والا، جس کو پتہ نہیں وہ ہاتھ کھڑا کرے، میرے وکیل والے واقعے کا نہیں ہوگا، پتہ نہیں ہے؟ اچھا چلو سنائے دیتا ہوں۔ میں جا رہا تھا میاں والی کی طرف سے آگے اسلام آباد، گاڑی جو ہے پنکچر ہو گئی، ہمارے ایک دوست تھے ان کی گاڑی تھی، اور وہ جگہ جگہ ہوتی تھی، اس لیے کہا ہے کہ پرانی گاڑی، اور وہ جگہ جگہ ہوتی تھی اس لیے کہا ہے کہ پرانی گاڑی، سیاست، نشہ اور لاہور کی شادی نہ کرنا۔ ہمارے ایک تھے بڑے سمجھدار آدمی تھے، وہ 4 نصیحتیں کرتے تھے، جس کے ساتھ دشمنی ہو اس کو سیاست میں ڈال دو، اور جس سے ویر کمانا ہو اس کو نشے میں ڈال دو، اور جس کو خوار کرنا ہو اس کو پرانی گاڑی دے دو۔ اور واقعی ایسا تھا، جگہ جگہ پنکچر ہوتی۔ ایک جگہ ہم پنکچر لگا رہے تھے، ایک چرواہا تھا دیہاتی، وہ آ گیا تو میاں والی کی سرائکی میں پوچھنے لگا ادا تیرا نام کیا ہے؟ ایک کا نام عاشق تھا، اس نے کہا میرا نام عاشق ہے۔ ادا تیرا نام، ایک کا نام اصغر تھا، اس نے کہا میرا نام اصغر ہے۔ ادا تیرا نام، 4 بندے تھے، اس نے کہا میرا نام عبد المجید ہے۔ مجھ سے پوچھنے کا میرا نام ہے، میں نے کہا میرا نام ہے محمد طارق محمود۔ ایسے سن ہاں یہ ڈا نا تیرے نا یاد کرنے کی تے وکیل رکھنا پوے، تیرا نام یاد کرنے کے لیے وکیل رکھنا پڑے۔ میں نے پوچھا تیرا نام؟ کہ سادہ تے کھلا دسمل، یعنی بالکل سادہ تے عام سا میرا نام دسمل ہے، پتہ نہیں کوئی ہوگا نام، بس میرا سیدھا سادہ نام۔ بڑے بڑے القابات، ہاں بڑے بڑے حسب نسب، یہ جعفری ہے، یہ نقوی ہے، یہ حسینی ہے، یا فاروقی ہے، یہ عثمانی ہے، یہ صدیقی ہے، حسب نسب سے انکار نہیں کرتا، لیکن میرے سامنے وہ آیت بھی ہے تو ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، میں حسب نسب سے انکار نہیں کر رہا۔ اونچے مسندوں پہ بیٹھنے والے، اچھی سواریوں پہ بیٹھنے والے، جن کی طرف مسافے کے لیے ہاتھ بڑھیں، جن کی طرف انگلیاں اٹھیں، وہ دے رہے ہیں، پیر صاحب، چودھری صاحب، میاں صاحب، سردار صاحب، بادشاہ، وہ جا رہے ہیں، انگلیاں اٹھیں جن کی طرف، اشارے ہوں، رب کی بارگاہ میں کون مقبول ہے یہ کوئی خبر نہیں۔ مسند میں بیٹھنے والا، منبر پہ بیٹھنے والا، یا نیچے بیٹھنے والا۔ حکیم طارق جیسا بندہ پانی مانگے، سارا مجمع بے چین ہو جائے، اور دوسرا پانی مانگ کر بیٹھ جا، دیکھا نہیں حضرت کا درس ہو رہا۔ سوچیں ذرا، پانی مانگے میں یہ پانی، آپ سارے بے چین ہو کہ ہماری سعادت ہے، ہم پانی پلا دیں، اور وہ پانی مانگے اور کہہ رہے تجھے پیاس ہے، کیا مرتا ہے، بیٹھ جا۔
پتہ نہیں وہ پانی مانگنے والا اس کی بارگاہ میں اس کا کیا مقام ہے، اس کی کیا حیثیت ہے، اس کا کیا مرتبہ ہے، تو کچھ نہیں کہہ سکتا۔ اور مرنے سے پہلے کوئی اپنے آپ کو مخلص کیسے کہہ سکتا ہے؟ ممکن ہی نہیں ہے کہ مرنے سے پہلے اپنے آپ کو کوئی مخلص کہے، ممکن نہیں ہے۔ آج ہم بھی بیٹھ کے نا عہد کر لیں، یعنی اللہ والوں کی یادوں کو زندہ کر لیں۔ قدرتی واقعہ ہوا، ہم نے پڑھا کشف المحجوب میں، اور حضرت امام جعفر صادق رحم اللہ تعالی علیہ جیسی ہستی، اتنے بڑے وقت کے امام، اہل بیت کے شہنشاہ، شاہ سوار، تاجدار، ان کی یہ بات ہے۔ ہم بھی آج عہد کر لیں اس بات کی کہ اگر اس مجمع میں سے محض اللہ کے فضل و کرم سے اگر کوئی جنت میں گیا تو ان سب کو ساتھ لے کے جائے گا انشاءاللہ۔ آپ بھی کر لیں، میں بھی کر لوں، پتہ نہیں کون کس کا معاملہ کس کے ساتھ ہے، وہ تو کریم جانے، اس کا نظام جانے۔ لیکن انشاءاللہ آج یہ جو مجمع تسبیح خانے میں موجود ہے، اس کے بارے میں تو اللہ پاک انشاءاللہ تعالی، اب وعدہ پکا ہو گیا ہے، بول تو نہیں جائیں گے، ویسے بھی وہاں وعدے نہیں بھولیں گے، یادداشت بہت اچھی ہوگی، بہت بہترین ہوگی، وہاں وعدے نہیں بھولیں گے۔ ہاں ہاں، صحابہ کرام نے بیٹھ کے ایسے عہد کیے، مجھے ایک صحابی کا واقعہ یاد آیا، صحابہ نے بیٹھ کے ایسے عہد کیے، اور صحابہ کرام تو ایسے بیٹھ کے اپنی موتیں مانگتے تھے کہ یا اللہ ایسا ہو میں تیری راہوں میں لڑوں، پھر تو ایک کافر ہو، اور پھر میرے جسم کو چھلنی کر دے، تو یہ بھی مانگتے تھے۔ یہ جو مجموع کے ساتھ چلنا ہے نا، مجمع کے ساتھ چلنا ہے، یعنی ید اللہ فوق الجماع، اللہ کا ہاتھ جماعت کے اوپر ہوتا ہے۔ یہ جو جماعت کے ساتھ چلنا، مجمع کے ساتھ چلنا، اس میں خیر بھی ہے، حفاظت بھی ہے۔ آج بیٹھے تھے، قدرتی عہد ہو گیا، میں نے یہ عہد کر لیا اگر اللہ اپنی رحمت سے مجھے جنت میں بھیجیں گے تو انشاءاللہ آپ کو بھی ساتھ لے جاؤں گا، اور آپ نے یہ عہد کر لیا کہ آپ میں سے کوئی اللہ اس کو اپنی رحمت، فضل و کرم سے اگر جنت میں بھیجے گا، مجھ سمیت آپ باقی کو بھی ساتھ لے جائیں گے انشاءاللہ۔ اس کریم کے لیے کون سی دیر ہے کہ یہ بھائی خیر کرو، خیال کرو، اتنے بلایا تھا اتنے لے آئے ہو، تو اتنا وسیع اس کا نظام ہے۔ میں میرا گمان، میں میرا خیال، میں میرا تصور، احساس و ادراک پہنچ ہی نہیں سکتا اس کی وسعت، اس کی رحمت، اس کی برکت، اس کی عطا، اس کی شفقت، اس کی ذرہ نوازی۔ جماعت میں اللہ کی رحمت ہے۔ آج دیکھیں، آئے، قدرتی سبق ہوا، آج ایک عجیب، مجھے بھی تسلی ہو گئی، یقیناً مجھے بھی تسلی ہو، آج تسلی بڑی اچھی ہوئی، تسلی ہو گئی۔ نہ میں پونکاں تے نہ میں ٹونکاں تے نہ میں شور مچاواں، اصحاب کہف کے کتے کی یہ بات ہے۔ نہ میں پونکاں، نہ میں ٹونکاں، نہ میں شور مچاواں، نیکاں دے لڑ لگ کے میں بھی شاید بخشا جاؤں۔ بعض کتابوں میں تو یہاں تک آتا ہے کہ اللہ اس کو انسانی جسم عطا فرمائیں گے اور وہ جنت میں اس کو داخل کر دیں گے۔ اللہ قادر ہے، کریم ہے، اس کے لیے کون سی دیر ہے، اس کے لیے کون سی دیر ہے، وہ کریم ہے۔ جماعت کے ساتھ چلتے ہوئے حفاظت ہے، اللہ کی ہاتھ،
اللہ کا ہاتھ، اللہ کی مدد جماعت کے اوپر ہے. اس طرح ایک جماعت اب بیٹھی ہے، اس میں مختلف شعبوں کے لوگ بیٹھے ہیں، مختلف مسلک، مختلف فرقوں کے لوگ بیٹھے ہیں. لیکن اگر آپ کے کوئی اس حال میں جھانکے گا تو وہ یہ نہیں کہے گا دکاندار بیٹھا ہے، تاجر بیٹھا ہے، کپڑے والا، تجارت والا، صنعت والا، زراعت والا، وہ یہ نہیں کہے گا. وہ پتہ کیا کہے گا فوراً؟ تسبیح خانے میں لوگ بیٹھے ہیں، درس سن رہے ہیں، تسبیح خانے والے ہیں، یہ سارے ہیں. جماعت کے ساتھ اللہ کی مدد بھی ہے، اس نسبت کے ساتھ نجات بھی ہے، اور اس نسبت میں اللہ پاک کی رحمت بھی ہے. بندہ جماعت سے جڑا رہے، جماعت سے نہ ٹوٹے، اور اس سے جڑے رہنے میں اللہ کی رحمت آ جاتی ہے. جو جڑا رہا اس کو اللہ پاک کی رحمت سدا اس کے ساتھ جڑی رہی. یوں فرمایا اکیلی بکری کو بھیڑیا کھا جاتا ہے. حدیث کے الفاظ کا مفہوم ہے. اور انسان کا بھیڑیا کون ہے؟ شیطان. اکیلی بکری کو بھیڑیا کھا جاتا ہے اور انسان کا بھیڑیا شیطان ہے. انسان جماعت کے ساتھ جڑا رہے، بس جیسا بھی ہوں، جس قابل بھی ہوں، منہ دکھانے کے قابل نہیں ہوں، جڑا رہا، جڑا رہا. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ کے قافلے کو تو شہادت نصیب ہوئی. چند افراد باقی مدینہ تشریف لائے تھے، لیکن اس قافلے کے ساتھ جو بھی جڑا رہا، قیامت تک کی رحمتیں اس کی قبروں میں اب بھی ہیں، اس کی نسلوں میں اب بھی ہیں. جو جڑا رہا، میرے آقا مدینے والے پہ حال آئے، جو جڑا رہا، جو لگا رہا ساتھ، وہ ہجرت حبشہ ہو یا ہجرت مدینہ ہو، کوئی حالت ہے، بس جڑا رہا. اس جڑے رہنے پہ اس کریم کی مدد متوجہ ہوئی، اس کریم کا فضل متوجہ ہوا اس جڑے رہنے سے. بڑے بڑی عجیب حال آتے ہیں چلتے ہوئے، عجیب حال آتے ہیں، اور چلتے چلتے انسان ان حالوں سے گزرتا ہے. کبھی خیر کا حال آتا ہے اور کبھی آزمائش کا حال آتا ہے. کبھی چلتے چلتے مال اتنا بڑھ جائے گا، لوگوں کو کہے گا تسبیح خانے جاؤ، میں بھی گیا تھا، میرا کاروبار اتنا ہو گیا. اور کبھی چلتے چلتے صفت صدیقی مل جائے گی، کبھی چلتے چلتے صفت عثمانی مل جائے گی. صفت عثمانی کیا ہے؟ بے بہا مال. اتنا بے بہا مال، اتنا بے بہا مال. اور کبھی چلتے چلتے صفت مل جائے گی حضرت عبد الرحمن بن عوف جیسی ارب پتی. اور کبھی چلتے چلتے صفت صدیقی کہ سارا گھر خالی ہو گیا، ٹاٹ پہن لیے، پیمند لگا لیے کانٹوں کے. کبھی یہ حال آ جائے گا اور زمانہ کہے گا تسبیح خانے میں آیا، مصلی میں کیا ملا؟ زمانہ چیلنج کرے گا. اور کبھی نعوذ باللہ زمانہ کہے گا تیرے خدا نے تجھے یہ کر دیا، تیرے مذہب نے تیرے ساتھ یہ حال کر دیا، روٹی کا محتاج، ٹکے کا محتاج ہے تو. کبھی صفت صدیقی ہے کہ سارا گھر بار لٹا دیا اور کچھ نہ بچا، رہے نام اللہ کا، اور گھر کے اوپر گھر میں جو کچھ بھی تھا سارا. اور کبھی عالم یہ ہے کہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے بھی مالدار تھے اور پھر مزید مالدار ہوئے. عبد الرحمن بن عوف اسلام سے پہلے بھی مالدار تھے اور مزید مالدار ہوئے. یہ حال
یہ حال، یہ آزمائش ہے. اور بہترین شخص وہ ہے جو ان حال اور آزمائشوں کے ساتھ چلتا چلتا جماعت کو نہ چھوڑے، جماعت کو نہ چھوڑے. میں غالباً کہاں بیٹھا تھا، کہیں بیٹھا تھا تو جانوروں کا نظام لگا ہوا تھا، نیشنل جیوگرافی. اس میں ہاتھیوں کا ہال جا رہا تھا. انہوں نے دکھایا کہ سامنے ایک شیر ہے، 3-4 ہاتھیوں کا چھوٹا سونا موٹا موٹا بچہ، وہ بھی ساتھ اماں کے جھومتا ہوا جا رہا، چھوٹا سا بچہ. اچھا تھوڑی ہی دیر ہوئی وہ قافلے سے بچھڑ گیا، بس وہیں اس کے اوپر شیر پڑ گئے اور تھوڑی ہی دیر میں اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے. غالباً ایئرپورٹ پہ دیکھا میں نے، تھوڑی ہی دیر میں ٹکڑے ٹکڑے کر دیے. حالات ہمیں ان راہوں سے دور نہ لے جائیں. جماعت میں برکت ہوتی ہے. یہاں تک کتابوں میں ہے کہ قیامت کے دن جنتی شناسا بہت زیادہ ہوگا، شناسا بہت زیادہ ہوگا. پہچانے گا یہ صاحب میرے ساتھ فلاں مسجد میں نماز پڑھتے تھے، تسبیح خانے میں آتے تھے، یا میرے ساتھ فلاں حج میں تھے، یا فلاں روحانی نشست میں تھے، یا فلاں کسی زندگی کے میرے ساتھ تھے. پہچانے گا اور یہ پھر ان کی سفارش کرے گا اور وہ اس کی منت کریں گے. یہاں تک کہ کوئی کسی نے کسی کو لقمہ کھلا دیا، قیامت کے دن وہ کہے گا اللہ سے میری سفارش تو کر. تو اللہ پاک اور وہ سفارش کرے گا، مولا دنیا میں اس نے مجھے لقمہ کھلایا تھا، میرے ساتھی ساری رات نان بناتے رہے، ساری رات پکاتے رہے، آج دم تھا. کتنے نان بنائے تھے؟ 5200، اور وہ کم ہو گئے، مجمع اس سے زیادہ تھا. آج دم والا جو ہے وہ نان کم ہو گئے. میں ابھی بھی یہاں درد ہے. میں نے ان سے کہا، میں نے کہا ایسا کرو میں 5200 دفعہ یوں کرتا ہوں. اب یہ دیکھیں نا، یہ یہاں درد ہے. میرے پاس ایک مائی آئی دوائی لینے کے لیے، اس کی تھا ٹانگ میں درد، ٹانگ میں درد تھا. تو ٹانگ میں درد کے ساتھ کہنے لگی کہ حکیم صاحب بڑی ٹانگ ایتھے پیڑ اٹھتی ہے، ایتھے تک جاتی ہے. بوڑھی مائی تھی یہاں تک. اچھا پھر دوڑ کہنے لگی آپ سے ایک دعا بھی کرنی ہے، دعا بھی کرا دیں. دیکھو نا میری 3 بہنیں ہیں، ایک فلاں جگہ رہتی ہے، ایک فلاں جگہ، ایک فلاں جگہ. میں نے کہا بہن آپس میں مل لیتے ہیں، تیری بیٹی میرا بیٹا، میری بیٹی تیرا بیٹا. اب دیکھو نا اس کے فلاں کے ساتھ رشتہ کیا اس نے. اچھا دیکھو نا حکیم صاحب اتھوں پیڑ اٹھتی ہے، جاتی ہے. اچھا میری فلاں بہن ہے، اس کا بیٹا اتنا پڑا ہوا ہے، اس کی بیٹی اتنی ہے. کیونکہ روحانی جسمانی دونوں مسائل کٹھے بیان کرنے تھے نا اس نے. میں نے اس سے کہا یوں کر لیتے ہیں، تیرا گھر میرے گھر کے قریب ہے، اس طرح. میری بات مانی نہیں اس نے فلاں جگہ رشتہ کر دیا. میں بڑی روئی. حکیم صاحب یہ اتو جی تراٹ اٹھتی ہے نا، تو میرا حال بھی یہی ہے، اتو جی تراٹ اٹھتی. میں نے ساتھیوں سے کہا آج یہ 5000 دفعہ ایسے کرو، ایسے 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 کاش کرو. 5000 دفعہ گھر جا کے گننا. کتنا بندہ تھا؟ 5000 تو نام تقسیم ہوئے نا. کیوں جی؟ ہر ان میں بچوں کو بھی دیا، ہر بندے کو دیا، ہر بندے کو دیا. ٹھیک ہے 5200 نام تھے، وہ تقسیم ہوئے. چلو 5000 دفعہ میں نے ایسے کیا. تو بات کیا کر رہا تھا؟
لقمہ میرے ساتھی آج ساری رات پکاتے رہے، خدمت کرتے رہے، بیچارے پکاتے رہے، راشن میں نے دیا، اب یہ پکاتے رہے پکاتے رہے پکاتے رہے پکاتے رہے۔ اب یہ اللہ کے مہمانوں کو انہوں نے کھلایا، اکثر مسافر تھے، لاہور کے بھی تھے، مسافر تھے، مسافروں کو کھلایا۔ کوئی ان میں جنتی، انشاءاللہ سارے تھے، انشاءاللہ سارے تھے، کوئی جنتی، اور یہ بڑا بیچارہ پریشان حال، اماں سے کہے گا، اماں کہے گا بیٹا مریم نے عیسیٰ کو چھوڑ دیا اور عیسیٰ نے مریم کو چھوڑ دیا، نوح نے اپنے علیہ السلام نے بیٹے کو چھوڑ دیا، ہاں سب نفسا نفسی سوائے مدینے والے کے۔ اماں انہوں نے کہا بابا کام کر، ابا کام کر، بھائی کام کر، دوست کام کر، ایک بندہ ملے گا۔ وہ کیا پریشانی ہے؟ انہوں نے کہا یہ پریشانی ہے آج کچھ کھٹیا وٹیا تھوڑا ہو گیا، کم ہو گیا۔ اس نے کہا ایک دفعہ میں تسبیح خانے آیا تو تم نے مجھے وہ نان کھلایا تھا، وہ دیا تھا، کیوں؟ پکانے والا، کھلانے والا، اٹھانے والا، رکھنے والا، دینے والا، سب اسی میں برکت میں شامل ہیں، اگر نیت اللہ کے لیے ہے۔ کس کے لیے؟ اللہ کے لیے۔ تو ایک لقمہ اس نے کھایا، وہ قیامت کے دن میرے آقا مدینے والے نے فرمایا تو کسی کو کھلا۔ یہ فضیلت صرف تسبیح خانی کی نہیں، دنیا کے کسی کونے میں اللہ کے لیے کسی کو کھلا۔ اور ایک بات اور بتاؤں، اس حدیث میں کافر اور مسلمان کی کوئی تخصیص نہیں ہے۔ جیسے مظلوم کے لیے مسلمان ہونا لازم نہیں، مظلوم اگر غیر مسلم ہے تو اللہ اس کی بھی سنے گا۔ یہ نعمتیں جماعت کے ساتھ ملتی ہیں، یہ جماعت بیٹھی ہے آج، یہ جماعت بیٹھی ہے، اللہ کے دوستوں کی یہ جماعت بیٹھی ہے، یہ محبین کی جماعت بیٹھی ہے، یہ مخلصین کی جماعت بیٹھی ہے، یہ نعمتیں ان جماعت کے ساتھ ملتی ہیں۔ جماعت کے ساتھ جڑے رہیں، جڑے رہیں، جماعت کے ساتھ ہماری طبیعتیں متوجہ رہیں۔ راستے میں کئی غلط فہمیاں، کہیں مغالطے، کہیں سنی سنائی، کئی زندگی کے جوڑ توڑ اور لفظ اور لہجے اور حرف اور باتیں سننے پڑھنے کو کہنے کو ملیں گی۔ یعنی مشرکین اور منافقین نے مدینہ منورہ میں ایک ایسے حالات پیدا کر دیے، اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پر الزام لگانے کے ایسے حالات پیدا کر دیے کہ وحی نہیں آ رہی۔ کتنے دن وحی نہیں آئی؟ اور پھر سورۃ نور کی آیات نازل ہوئیں، ایسے حالات پیدا کر دیے۔ ان میں کچھ مخلصین بھی تھے، وہ بھی ان کی باتوں میں آ گئے۔ یہ ہمیں سبق دیتے ہیں، حضرت پیر علی حجویری رحمت اللہ تعالی علیہ یہ سبق دیتے ہیں کہ ہم جماعت کے ساتھ جڑے رہیں۔ انسان کے راہ چلتے ہوئے سب سے پہلا جو حملہ ہوتا ہے، آج میری بات ذہن میں یاد رکھیے گا، سب سے پہلا حملہ جو راہ چلتے ہوئے ہوتا ہے، وہ ہمیشہ ایک چیز پہ ہوتا ہے، وہ ہے بدگمانی۔ کیا؟ شک، وسوسہ، یہاں حملہ ہوتا ہے، اور انوکھے انداز سے ہوتا ہے، اور غیر محسوس طریقے سے ہوتا ہے، بظاہر پتہ بھی نہیں چلتا، لیکن شیطان اندر اندر اپنا کام کر جاتا ہے، بظاہر پتہ نہیں چلتا۔ بدگمانی، شک، وسوسہ،
میرے آقا مسجد میں تھے، آپ کی بیوی محترمہ ام المومنین تشریف لائیں، کچھ اندھیرے کا وقت تھا، تو حضور ان کو باہر چھوڑا تو کچھ مسلمان تشریف لا رہے تھے، تو آپ نے ان کو متوجہ ہو کے فرمایا، مفہوم ہے بھائی یہ میری بیوی ہے، نبی، نبوت اور مقام نبوت، گناہ تو گناہ، اللہ نے ان کے ساتھ گناہوں کا معاملہ خود رکھا ہی نہیں ہے، معصوم ہوتے ہیں، کائنات میں صرف نبی معصوم ہے۔ میرے آقا بھی وضاحت فرما رہے، کیا بھئی یہ میری بیوی ہے، کس چیز سے بچنے کے لیے؟ بدگمانی، شک اور وسوسے سے، اپنے غلاموں کو بچانے کے لیے۔ فرمایا کہ مرشد، ماں باپ اور نبی یہ ہر لمحہ تربیت کرتے رہتے ہیں، اس میں کبھی نرمی ہوتی ہے، کبھی سختی ہوتی ہے، اور کبھی ناگواری بھی آ جاتی ہے، اور جو ان کی تربیت پہ ناگواری کو اپنے لیے ذلت سمجھے، اللہ اس کو زیادہ عرصہ نہیں چلاتا، اور جو اس کو تربیت سمجھے، اللہ اس کی نسلوں میں برکتوں کے دروازے کھولتا ہے۔ جو ذلت سمجھے، اور ایک وہ ہے کہ تربیت سمجھے، یہ میری ضرورت ہے۔ میرے مدینے والے نے باقاعدہ وضاحت فرمائی، وضاحت فرمائی۔ سب سے پہلی جو چیز دل سے چھینتا ہے، روحانیت کی راہوں کا سفر کرنے والا، کشف المحجوب کی زندگی دے کے اس پہ چلا کے اس سفر میں چلنے والے فرد پہ سب سے پہلی جس چیز پہ حملہ کرتا ہے وہ چیز ہے یقین، اور یقین میں جو چیز دیمک کی طرح اس کے اندر داخل ہوتی ہے وہ ہے شک، وسوسہ اور بدگمانی۔ شک، وسوسہ اور بدگمانی، اس کے ذریعے اپنا کام کر جاتا ہے۔ میں اکثر مثال دیا کرتا ہوں، منافقین حج بھی کرتے تھے، عمرے بھی کرتے تھے، نمازیں، روزہ، ہر چیز کرتے تھے، لیکن ان کے اندر صرف یہی چیز تھی، شک، وسوسہ اور بدگمانی اور بے یقینی۔ یہ چیز ایسی تھی جو انہیں بہت دور لے گئی۔ سوچیں، نبوت سے بڑھ کے کوئی عظیم ہستی کائنات میں ہو سکتی ہے؟ اور پھر نبی بھی وہ جو مدینے والا نبی ہو، محمد جس کا نام ہو، اور سارے کہو صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اس سے بڑھ کے کوئی ہستی ہو سکتے ہیں؟ جن کا دیدار اگر خوابوں میں ہو جائے تو کائنات کا خوش قسمت انسان ہے، اور جن کی ایک جھلک اگر کوئی آنکھ دیکھ لے تو وہ کائنات کی خوش قسمت آنکھ ہے۔ اور جو جاگتی آنکھوں کے ساتھ مدینہ کی بستی میں میرے آقا کو دیکھے، اور دیکھا ہوگا جس نے، اور بار بار دیکھا ہوگا، اور آپ کا اٹھنا، آپ کا بیٹھنا آپ کی زندگی میں ساتھ ساتھ چلا ہوگا، وہ کائنات کا کتنا خوش قسمت ہوگا۔ میں کبھی کبھی جنت البقیع میں جب بھی جاتا ہوں، میں وہاں کے کھڑے ہو کے احساس کرتا ہوں ایک دل میں کہ میرے مدینے والے کا سارا شہر یہاں سو رہا، سارا شہر یہی ہے، جو ہجرت کر گئے ان کے علاوہ باقی سارا شہر تو یہی ہے۔ ان کے ہوتے ہوئے بھی منافق ہو گئے، یہ بے یقینی، شک، وسوسہ، بدگمانی۔ سب سے پہلی اسی چیز پہ شیطان ڈاکہ ڈالتا ہے، اور سب سے پہلے چپ ہوتا ہے، اور اندر جو ہے ایسے انداز سے، یہ مچھر ہوتا ہے نا، مچھر
اس کے پاس ساتھ انیستھیزیا ہوتا ہے. انیستھیزیا ایک ڈاکٹر ہے، ہوتا ہے آپریشن سے پہلے ڈاکٹر جو ہے وہ پہلے بے ہوش کرتا ہے. اس کو انیستھیزیا کا ڈاکٹر کہتے ہیں، یعنی بے ہوش کرنے والا ڈاکٹر. اور تسبیح خانہ بے ہوشوں کو ہوش میں لاتا ہے، مجھ سمیت. مچھر جو ہے پہلے کیا کرتا ہے، ایک حساس رگ تلاش کرتا ہے. یہ فزیالوجی بھی خوب جانتا ہے. فزیالوجی اسی کا علم ہے، رگوں کا، گوشت کا، ان پٹھوں کا علم، اس کو فزیالوجی کہتے ہیں. اور اناٹمی کہتے ہیں ہڈیوں کا نظام اندر کا. تو مچھر سے بہت بڑا ایک سرجن ہے، وہ رگ جانتا ہے، جس رگ میں بہترین خون ہوتا ہے. آپ محسوس کریں گے پاؤں کے نیچلے تلبے پہ مچھر نہیں کاٹتا، اوپر کاٹتا ہے. اسے پتہ ہے نیچے کچھ نہیں ہے، اتنا اس کے پاس فارغ وقت نہیں ہے. اور مچھر واحد ہے جو نڈر ہوتا ہے. پسو اور کھٹمل بزدل ہوتے ہیں، چپ کر کے وار کرتے ہیں. پہلے کان میں آ کے وار نہیں دیتا ہے، کہ سلام دعا کرتا ہے، خیر خیریت پوچھتا ہے، پھر اپنے کام میں شروع ہو جاتا ہے. تو پہلے وہ ایک سپرے کرتا ہے، میڈیکل سائنس کہتی ہے، اس سے انسان سن ہو جاتا ہے وہ حصہ. پھر اپنی سوئی اس میں چبھوتا ہے، تسلی سے بیٹھ کے اس میں سے وہ خون نچوڑتا ہے، اور اپنا زہر چاہے وہ کسی بھی بیماری کی شکل میں ہے وہ اس میں شامل کر دیتا ہے، اپنی خوراک لے لیتا ہے. جب وہ چیز سن ہو کے ختم ہو جاتی ہے، آپ نے دیکھا ہوگا، آپ اپنے محفل میں بیٹھے سامنے بندے کے کان میں، ماتھے پہ ادھر ادھر مچھر دیکھا بیٹھا ہوا ہے، اسے پتا نہیں ہے، اڑ گیا نا، تھوڑی دیر کے بعد یوں کرنے لگا ایسے کیا ہے، مچھر بیٹھ رہا میں دیکھ رہا تھا. اس وقت بیٹھا تھا، پتا کیوں نہیں تھا، اس وقت اس نے سپرے کیا ہوا تھا اور اس شیشے کو سن کیا ہوا تھا. یہ جو شک ہے، بدگمانی ہے، یہ شیطان کا ایسا وسوسہ ہے جو انسان کے دل میں ڈال دیتا ہے. وہ نبوت کے سامنے بیٹھا ہو، وہ صدیقیت کے سامنے بیٹھا ہو، وہ کائنات کی ولایت کے سامنے بیٹھا ہو، وہ کہیں بیٹھا ہو، یہ اس کے دل میں ڈال دے گا. اور پھر اگر بات ہے نہیں، اور ہے تو چھوٹی سی ہے، اس کی اتنی اہمیت نہیں ہے، یہ اس کو بہت بڑا کر کے دکھائے گا. بچے کی نیکر میں ایک چھوٹا سا ربڑ ہوتا ہے، چھوٹا سا ہوتا ہے، لیکن اس کو کھینچو تو بہت بڑا ہو جاتا ہے، پھر چھوڑو پھر اتنا سا ہوتا ہے. اس کو اتنا کھینچے گا کہ اتنا بڑا کر کے دکھائے گا. سب سے پہلا وار جس کو دیکھتا ہے کہ یہ راہ میں چل رہا، اس کے پر پہلا وار یہی کرتا ہے. سب سے پہلا وار. میرے ساتھ، میں اپنے گھر کے دروازے کے باہر کھڑا تھا، ایک صاحب ملے مجھے. میں نے کہا کتنے سالوں کے بعد؟ غالباً انہوں نے کہا 4.5 سالوں کے بعد میں واپس آیا ہوں. اور بات کیا تھی؟ صرف بات کیا تھی؟ اللہ نے ان کو ذریعہ بنایا تھا ایک بندے کے لانے کا. تسبیح خانے میں بندہ آنے لگا، تسبیح خانے کی چھوٹی موٹی خدمت ہے، کوئی نیٹ کی تار جوڑ دی، کوئی ادھر کا کام کر دیا، وہ بندہ یہ خدمت میں لگ گیا. ان کے اندر بس اتنی سی بات آئی، حالانکہ بڑے خلوص ہیں، بہت خلوص سے ساتھ چلنے والے. اتنی سی بات آئی، یہ بندہ تو مجھے بائی پاس کر گیا، خدا کے نکل گیا. مرشد کی نظر میں تو یہ بہت آگے چلا گیا، میں تو وہیں کا وہیں رہ گیا. ہمارے ایک بابا جی کہتے تھے، نانا مجید اس کو کہتے تھے، وہ کہتے میں تو وہی مہاجر کا مہاجر رہ گیا. ان کا ایک تقیہ کلام تھا، کہہ رہے میں تو مہاجر کا مہاجر رہ گیا.
بس یہ چیز اندر آتی گئی اور یہ بڑھتی گئی. ایک دو دفعہ مجھ سے اظہار بھی کیا. میں نے کہا نہیں، ٹیم ورک کسے کہتے ہیں؟ میں کہتا حکیم طارق کہ سارے کام اکیلے میں کروں، میں اگر ہوں یہاں تو ٹھیک، ورنہ میری کس کی ضرورت ہے میری مسند پہ بیٹھے اور یہاں بیٹھ کے تقریر کرے، بیان کرے؟ آپ بھی کہیں گے ٹھیک ہے، حضرت تو حضرت ہے، لیکن نہیں. 17 نمازیں پڑھائی ہیں. 17 نمازیں کس نے؟ حضور کے ہوتے ہوئے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے. اور ایک دفعہ تو یہاں تک ہو گیا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اللہ اکبر بھی کہہ دی. اللہ اکبر بھی کہہ دی. حضور نے اشارہ فرمایا نہیں، مصلی پہ اس کو کھڑا کرو. کس کو؟ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور مصلی پہ پھر وہ کھڑے ہوئے، تشریف لے گئے. کہ میں کہتا میری ممبر پہ کون بیٹھے؟ ذکر خاص تو اب تک میں نے کرایا ہے، میں بھی کراؤں ذکر خاص. تو میں اپنی مسند، اپنی کرسی، اپنی گدی، اپنی سجادہ نشینی کسی اور کو کیوں دوں؟ کوئی میں جیسا مجھ جیسا ہو جائے. یہ انسان کی نفسیات میں ہے. سوائے اپنے بیٹے کے کہتا ہے مجھ سے آگے نکل جائے، باقی وہ کہتا ہے چاہے بھائی ہو. بہت کم جن کے دل میں اللہ نے کوئی بہت بڑا وسیع برتن رکھا ہے، صرف اپنا بیٹا ہے ایسا کہتا ہے میرا بیٹا مجھ سے آگے نکل جائے، ورنہ سب مجھ سے آگے نہ نکلیں. ہمارے اللہ والے فرماتے تھے رفیق بنو، فریق نہ بنو. رفیق ایک دوسرے کے دوست بنو، دوست بن کے کام کرو. فریق نہ بنو، مخالف نہ بنو ایک دوسرے کے. میں کہتا کہ میری مسند پہ کون بیٹھے، ذکر خاص کرائے، میری غیر موجودگی میں تسبیح خانے میں درس کا سلسلہ میرے علاوہ کون ہو؟ ایسا نہیں. کرتے کراتے وہ ہمارا مخلص ساتھی، ایمان والا ساتھی، اللہ والا ساتھی اتنا دور ہوا کہ میرے کانوں میں عجیب و غریب تفسیر. اور ایک دفعہ میں اس بندے کے گھر گیا منانے کے لیے. اور اس بندے نے تبصرہ کیا کیا کہ انہوں نے میری والدہ کا حال پوچھا. جب میں پہلے ان کے پاس آتا تھا اس وقت میری ماں ان کو یاد نہیں تھی. اب یہ کہتے ہیں کہ آ کے میرے پاس نوکریاں کر. 4.5 سال وہ بندہ غائب رہا، ڈبکی ایسی لگائی وہاں جا کے نکلا. 4.5 سال میں نظام بہترین چلتا گیا اور خوب ترقی رب کریم نے اپنے غیب کے خزانوں سے دی. اور پھر 4.5 سال کے بعد اب 5 سال ہو گئے ہیں اور وہ بندہ کہتا ہے میں واپسی چاہتا ہوں. اس نے مجھے کئی دفعہ کہا میں کہ آ جاؤ، لیکن ابھی تک واپسی نہیں آ سکا. وہ کبھی کبھی آتا ہے، مخلص ہے، اب بھی مخلص ہے، لیکن کبھی کبھی آتا ہے. اور جب اس کے تبصرے مجھے ملتے تھے تو میں اپنے ساتھی سے ایک بات کہتا تھا، دعا کرو، اکرام کرو، ملے جہاں اس کی ریسپیکٹ کرو، اس کے لیے غائبانہ دعا کرو، خیال کرنا میری ذات کی وجہ سے کسی سے نہ الجھنا. راہ چلتے ہوئے سب سے پہلا جو نظام بنتا ہے وہ یہی ہے، بدگمانی، شک، وسوسے، سنی سنائی. میں بیٹھا کھانا کھا رہا ہوں، آپ حیران ہوں گے، یہ 2002 کی بات، 2002 کی، غالباً 2002 کی بات ہے. اس کا 2002 کا آخر ہے. کھانا کھا رہا ہوں
وہ صاحب میرے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں. میرے آقا جب تشریف لائے اعلان نبوت فرمایا. عورتوں میں کون تھی؟ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا. بچوں میں حضرت علی کرم اللہ وجہہ، اور مردوں میں حضرت صدیق اکبر تھے. یہ 2-4 افراد تو سارے تھے. ہر نبی، ہر ولی، یا میں ولی نہیں ہوں، کسی ولی کا غلام ہوں، جوتیاں سیدھا کرنے والا ہوں، سب کے ساتھ ایسا ہوا. مجمع تھوڑا. پہلا طواف میرے آقا نے پیدل کیا. اب حج، آپ نے ایک حج کیا ہے، پہلا طواف پیدل کیا، ایک پیدل کیا. نبوت کے بعد ایک حج کیا. ہاں، دوسرا جو طواف کیا وہ کس پہ کیا؟ اونٹنی پہ کیا. کیوں؟ مجمع اتنا زیادہ تھا اور ہر شخص کی خواہش تھی کہ میں حضور کو چوموں، حضور سے ملوں، حضور کا دیدار کروں، میرے آقا مدینے والے کا، حضور سے ملوں. اور میں ایک عالم کی بات پڑھ رہا تھا، فرمایا ایک وقت میرے مدینے والے پہ ایک وقت یہ آیا کہ 2-3 افراد مرد ہوتے تھے، اور ایک وقت یہ آیا کہ بس ان سے مل کے اور اپنے دروازے کے اندر جا کے دروازہ بند کر لیا. اتنا ہجوم اور اتنا مجمع تھا عاشقوں کا، اتنا ہجوم اور اتنا مجمع تھا. اب ہم بیٹھے کھانا کھا رہے ہیں، وہ صاحب میرے پاس آتے تھے، مجھ سے کہنے لگے کہ لوگ زیادہ آنا شروع ہو گئے ہیں، فلاں بھی آ رہا، فلاں بھی آ رہا، فلاں بھی آ رہا. میں آپ کو چھوٹے سے واقعہ بتا رہا ہوں جو میرے ساتھ بیتے ہیں، اور ان میں جو میرے ساتھی ہیں وہ میری ان لوگ بندوں کے نام بھی جانتے ہیں، وہ میری باتوں کو سن رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں. کھانا کھاتے ہوئے تو میں نے کہا، پھر کہنے لگے سب منافق ہیں، غرض والے ہیں، ان کا مطلوب دنیا ہے. ہم کسی کے بارے میں کیا کہہ سکتے ہیں؟ ویسے بھی اللہ کی مخلوق آ رہی ہے جا رہی ہے، چلو اللہ کو کسی مخلوق کا تو نفع ہو جائے. کہنے لگا نہیں، آپ نہیں سمجھتے ان کو. اس دن میں نے ان کے لہجے کو پڑھا، میں نے کہا مولا تو کرم فرما، اس بندے کے قدموں میں استقامت عطا فرما. اس دن کے بعد وہ بندہ اکھڑا. اور پھر اس نے میرے اوپر دنیا کے گھٹیا الزامات لگائے. اور ایک دفعہ میں ایک اپنے ساتھی کو، غالباً میرے ساتھ حافظ عطا اللہ تھا، ان کو میں لے کے خود پیچھے چھپ کے کھڑا ہو گیا. دروازہ کھٹکھٹایا، انہوں نے جی ان سے ملنا ہے. انہوں نے بلا لیا، میں بھی ساتھ چلا گیا. ایک دم کہنے لگے کہ میرے بارے میں کہنے لگے ان کو کیوں لے آئے. میں ان کی چارپائی میں ساتھ بیٹھ گیا. میں نے کہا آپ نے جو فلاں بات کہی تھی، آپ نے کہا تھا میں نے خود دیکھا تھا. آپ نے دیکھا تھا؟ کہنے لگے مجھے فلاں بندے نے کہا تھا. میں نے کہا آپ اس سے مجھے ملوا سکتے ہیں؟ کہنے لگے بس میں نے ایک بندہ تھا جا رہا تھا، اس نے کہا تھا. بندہ تھا جا رہا تھا، اس نے کہا تھا. اور وہ بندہ ان چھوٹی سی چیز کے اوپر کہ آپ کی توجہ ادھر ہو رہی ہے، مجھ سے توجہ کم ہو رہی ہے، آج تک وہ نظر نہیں آیا. اور سنیں، وہ وضو کر کے آئے. میں نے مولانا سے کہا مولانا جماعت کھڑی کر. وضو کرنے گئے، اس وقت پتہ نہیں اس جماعت میں کون کون تھا، اب پتہ نہیں کوئی بیٹھا یا نہیں بیٹھا. وضو کرنے گئے، جب آئے تو ہم نے جماعت کھڑی کر دی تھی. مولانا کو میں نے آگے کیا، ہم نے جماعت 3-4 حضرات تھے، غالباً 3-4 تھے. آ کے کہنے لگے کہ میں اتنا پرانا، میرا اتنا بھی انتظار نہیں کیا. بس
اس کے بعد نظر نہیں آئے گا. اور پھر میرے اوپر جو دنیا کا گھٹیا الزام ہے، جو گندا انداز ہے، جو لوز ٹاک ہے، ہم فقیر ہیں. لوگوں نے تو انبیاء کو معاف نہیں کیا. حکیم طارق کی اوقات کیا ہے؟ یہ میں آپ کو چھوٹے سے واقعات سنا رہا ہوں جو میرے ساتھ بیتے ہیں اور بے شمار ہیں. سب سے پہلے راہ چلتے ہوئے جس کو دیکھے گا اس کے اندر عقیدت زیادہ ہے، محبت زیادہ ہے. اور اگر اس کے اوپر کوئی حال آ گیا ہے، میں نے آپ کو پہلے کہا ایک حال صدیقی ہے، ایک حال عثمانی ہے، اور پھر ایک سخاوت عثمانی بھی ہے، اور ایک سخاوت صدیقی بھی ہے نا. ایک سخاوت فاروقی ہے. حضرت فاروق آدھا سامان لائے تھے گھر کا، اور صدیق اکبر سارا کچھ. تو کبھی صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح حال آ جائے گا. میری بات پہ قدردانی سے سنیے گا. میں راہ چلتے ہوں کی بات کر رہا ہوں، اس سے بڑا فائدہ ہوتا ہے. حال آئے گا. روزگار تھا، نوکری تھی، تجارت تھی، صنعت تھی، کھیتی تھی، اس میں زوال آ گیا، چوک گئی، چھوٹ گئی، ختم ہو گئی. حال آیا. اندر سے کہے گا کیا سیکھا تم نے آج تک، لیا کیا ہے؟ اور میرے پاس بہاول نگر کے ایک صاحب آتے تھے. جب وہاں گھر کے اوپر جگہ تھی، مجھ سے کہنے لگے کہ ایک بندہ مجھے کہتا ہے کہ میں دیکھوں تیرا پیر، میں نہیں کہتا کہ تیرے سامنے نیچے لینڈ کروزر کھڑی ہے. اسی جمعے کی نماز کے بعد میں بیٹھ گیا. میں جب یہاں ہوں، جمعہ یہاں پڑھوں، سفر میں نہ ہوں، تو میری کوشش ہوتی ہے اگر سفر میں نہ جانا ہو جمعے کے بعد تو میں اپنے جمعے سے اپنے مخلصین سے باتیں سنتا بھی ہوں، کرتا بھی ہوں. جمعے کے بعد میں بیٹھ گیا اور میں نے کہا بھائی آج کی محفل ہوگی اعتراضات کی محفل. کون تھا جمعے میں؟ آپ تھے. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 بہت سارے تھے. میں نے کہا اعتراضات کی محفل ہوگی. پھر جو اعتراضات بیان کیے، جو تعریف کرتا میں چپ کرا دیتا. نا آج اعتراض میری ذات پہ، تسبیح خانے پہ، ہماری اس ترتیب پہ. وہ کس نے کہا تھا کہ پتا پھٹ جائے ایک نظر پہ؟ وہ ہے بندہ بیٹھا ہوا جس کو بندے نے کہا تھا؟ ہاں نہیں بیٹھا ہوا. اس نے کہا تو نے بھی پیر چنے ہیں حکیم طارق جیسے، تو مجھے تو کوئی ایسا پیر لا جو ایک نظر دیکھے اور پتا پھاڑ دے. ایک نظر کیوں جی؟ ایسا اسی طرح بات تھی. کوئی بات پوری بات کسی کو یاد ہے تو سنائے، کسی کو اگر پوری بات یاد ہے. یہی کہا تھا. انہوں نے کہا جب ایسا مل جائے نا پھر مجھے بھی لے جانا، میں بھی بیعت ہو جاؤں گا. میں نے ایک چھوٹا سا جواب دیا اس کو، چھوٹا سا. اور کیا جواب دیا؟ میں نے صرف اتنا کہا، میں نے کہا اس کو یقیناً وہ کہہ دے گا، نہ بھی کہے. میں نے کہا میرے آقا مدینے والے سے بڑھ کے کسی کی نگاہ تھی؟ تھی. ایک نظر ابو جہل پہ ڈالتے، پتا پھاڑ دیتے. کتابوں میں یہاں تک آتا ہے کہ 100 دفعہ آپ اس کے گھر تشریف لے گئے ہیں، اس کو منانے کے لیے، اس کی منت کرنے کے لیے، اس کو ایمان کی دعوت دیتے. 100 دفعہ سے زیادہ آپ تشریف لے گئے ہیں. ایک نظر فرماتے پتا پھاڑ دیتے. میں نے ان سے کہا، میں نے کہا ایسی باتیں نہ کیا کرو. ایسی باتیں نبوت کے اوپر آتی ہیں کہ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ. میرے نبی کی نظر میں یہ تھا ہی نہیں. ساری کائنات کے ولی میرے نبی کی جوتیوں کے برابر نہیں ہو سکتے. ہے سچ ہے. ولی بنائی نبی کی غلامی سے ہے علیہ الصلوۃ والسلام. سارے اعتراضات
اعتراض. ایک اعتراض اور بھی آیا کہ یہ پیسہ کہاں سے آ رہا، فنڈ کہاں سے آ رہے ہیں. اچھا ایک بندے نے پھر انوکھی بات بتائی. اس نے کہا جی ایک بندے نے باقاعدہ سر کو تو دیے. حساس زندگی کا سفر ہے. دنیا میں اگر ہمارے ساتھ کوئی دغا کر جائے گا، ہم کہتے ہیں دنیا میں ایسا ہوتا ہے، لین دین کاروبار میں گھاٹا ہو جائے گا، اپس اینڈ ڈاؤن، اتار چڑھاؤ زندگی کاروبار کا حصہ، ہم یہ کہتے ہیں. لیکن اگر روحانی سفر میں اگر کوئی کمی ہو جائے کسی فرد کے ساتھ، اس کو ذریعہ بنا کے یہ اندر کا نفس اور شیطان انسان کو کہاں سے کہاں لے جاتا ہے، اور انسان کو کتنا دور اور اتنا دور کہ یقین ہی نہیں آتا کہ کبھی میں بھی ان سفروں کا راہی تھا، ان منزلوں کا راہی تھا، ان منزلوں کا راہی تھا. حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ، جنہوں نے حضرت پیر میر علی شاہ صاحب کو سلسلہ چشتی کی خلافت عطا فرمائی، فرماتے تھے پرانوں کو جہاں نئوں کو بہا کھا جاتا ہے. بڑا باریک بات ہے. پرانوں کو جہاں کھا جاتی ہے، جہاں وضاحت کرتا ہوں، اتنے عرصے سے میں آنے والا ہوں، میرا نام تو لیا ہی نہیں، ان کا نام آپ نے درس میں لے لیا. اتنے عرصے سے میں خدمت کرنے والا ہوں، وہ ہدیہ جو تھا، میں بھی کل فیصلہ باد تھا، میں ایک صاحب نے مجھے انگوٹھی دی، میں نے انگوٹھی پہن لی، گاڑی میں نے ایک دوست کو دے دی، میں نے کہا چلو آپ رکھیں. اچھی انگوٹھی تھی. اب دوسرے میرے جو دوست بیٹھے تھے الحمدللہ تحمل والے، خلوص والے تھے، انہوں نے محسوس نہیں کیا. لیکن یہی اگر کوئی دوسرا ہوتا، وہ کہتا ہم نے اتنے عرصے پانی بھرا، اتنا عرصہ خدمت کی، تعریف اس کی، تھپکیاں اس کی، ہمیں ساری ڈانٹ ہی ڈانٹ ہے اور خدمت ہی خدمت ہے. پرانوں کو جا، میرا استقبال نہیں ہوا، مجھے پوچھا نہیں، مجھے جگہ نہیں دی، اس کو اگلی سیٹ پہ بٹھایا، میں پچھلی سیٹ پہ بیٹھا، یا میں خود مجھے بٹھایا ہی نہیں. میں اتنی خدمت کرنے والا، اتنی جان مارنے والا، اتنے پرانے عرصے کا ان کا ساتھ دینے والا، جا اور نئے لوگوں کو خواہشات زندگی کی، خواہشات نفسانیوں، اور میں یہ چیز ان کو گھیرا دیتی ہے. پیر علی حجویری رحمت اللہ علیہ کی باتوں سے ہم نے جو بات لی ہے وہ یہی بات ہے کہ جماعت کے ساتھ جڑے رہیں. جماعت، یہ جو تسبیح خانی کی جماعت، یہ جو اللہ کے بندے آپ بیٹھے ہیں، اس وقت یہ ایک جماعت ہے، یہ تسبیح خانی جیسے جماعت نماز، بندے اکٹھے ہوں گے تو جماعت ہوگی. اکیلے کو جماعت کوئی کہتا ہے؟ ایک اکیلا نماز پڑھ رہا اس کو کوئی جماعت کہتا ہے؟ انہوں نے کہا جماعت کھڑی ہو گئی، جماعت ہو گئی، جماعت ختم ہو گئی، یعنی سلام پھر گیا. جماعت کے ساتھ جڑے رہیں. اور پھر اس میں راہ چلتے ہوئے وساوس، بدگمانیاں اور شک، اس میں سدا اپنے آپ کو سنبھالتے رہیں اور اللہ سے مانگتے رہیں، سنبھالتے رہیں اور اللہ سے مانگتے رہیں، سنبھالتے رہیں اور اللہ سے مانگتے رہیں. محنت بھی دعا بھی، سنبھالتے رہیں محنت اور مانگتے رہیں دعا. دو چیزیں، محنت اور دعا. مولا میری محنت مخلوق ہے، تو خالق ہے، تو چاہے گا تو میری محنت کو پھل لگے گا، اور تو نہیں چاہے گا تو مولا میں تو کچھ کر ہی نہیں سکتا.
میں کچھ کر ہی نہیں سکتا، میں کچھ کر ہی نہیں سکتا۔ زندگی کا سفر طے کرنا ہے، اور جو نیکیاں تسبیح خانے سے اللہ نے کے ذریعے سے اللہ نے دی ہیں، اور جو اپنی زندگی میں کسی اعمال کر کے آپ نے پائی ہیں، ان کو بچا 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 کے موت تک لے جانا ہے، موت تک لے جانا ہے، ان کو بچا بچا کے موت تک لے جانا ہے، اور آخر یہاں تک کہ اللہ کی بارگاہ میں، اس کریم کی بارگاہ میں جب پہنچے تو اللہ پاک ہمیں دیکھ کے خوش ہو، ہم اللہ کو دیکھ کے خوش ہو، اللہ ہم سے راضی ہو، ہم اللہ سے راضی ہو، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ یہ زندگی کا سفر اس انداز سے کرنا، کہیں ایسا نہ ہو سن کر کے ایسے ڈسے کہ اندر زہر ڈال دے، اور سن کر کے ڈسے، اور بدگمانی اور شک اور وساوس دل میں ایسے آ جائے۔ حضرت مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے پاس بندہ آیا، غور سے سنیے گا واقعہ۔ 16 سال ایک علاقے میں کام کر، اپنی جان کھپ 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 کے، زندگی کو سب کچھ ختم کر کے، اور بہت بڑا وہاں لوگوں کو اللہ کی محبت پہ لگا اور بہت زیادہ کر کے آیا، سالوں کے بعد اجڑا ہوا ایسے دیکھا تو بڑے اتفاق سے آیا، اپنا بستر رکھا ایک طرف، بیگ جو بھی اس کا سامان تھا سامان ایک طرف رکھا، اور آیا، حضرت السلام علیکم۔ حضرت نے فرمایا وعلیکم السلام۔ انہیں شاید پہچانا نہیں۔ حضرت میں وہ فلاں ہوں۔ جی جی ماشاءاللہ تشریف رکھیے۔ انہیں کہا نہیں حضرت میں فلاں ہوں، وہ فلاں علاقے میں اتنے سالوں کے بعد۔ جی بالکل پہچانا، آپ تشریف رکھیں۔ بس بیٹھ گیا۔ حضرت کے پاس اور بھی بہت سے بیٹھے تھے، باتیں چل رہی تھی۔ حضرت نے نہیں پوچھا بھائی کہاں سے آئے، کیا حال ہے، زندگی کیسے گزری، بڑی قربانیاں، بڑے مجاہدے، بڑی ماریں بھی کھائیں، بڑی ذلتیں بھی اٹھائیں، نہیں پوچھا۔ اندر ہی اندر خیال آیا یہ ہماری قیمت ہے، ہم نے زندگیاں کھپا دی اور زندگیاں گوا دی، اور ان حضرات نے ہمارا حال بھی نہ پوچھا۔ اور شیطان کے پاس نورانی دو بھی ہوتے ہیں، جب مجھے اجنبی سمجھ کے پوچھ لیتے، اس نے اندر اندر دو دکھائے، دلیلیں دکھائیں شیطان نے، نورانی دو ہوتے ہیں۔ اور مجھے کچھ ایسا سمجھ کے پوچھ لیتے، پردیسی سمجھ کے پوچھ لیتے، میں نے تو ان کے لیے گھر، جان، مال، زندگی، ہر چیز کی قربانی دی، میرا بچا کیا باقی؟ ٹھیک ہے ان کے ہاں کوئی صلاح نہیں، چلو اب تو چلتے ہیں میں خانے سے امیر، پھر ملیں گے گر خدا لایا۔ اٹھ کے چل پڑے۔ حضرت نے بھی نہ کہا کہاں جا رہے، ٹھیک ہے بیٹھے رہے، سارا کچھ سمجھ رہے تھے، حکیم تھے، نبضوں پہ ہاتھ تھا، سمجھ رہے تھے، توجہ ہی نہیں فرمائی۔ اٹھایا سامان اپنا، اٹھا کے چلے گئے، راستے میں چلتے چلتے اچانک، کیوں؟ ایک بات یاد رکھیے گا، میرے لیے بھی آپ کے لیے بھی، اور اس کو سدا یاد رکھیے گا، جو بھی اخلاص سے عبادت اور خدمت، دو چیزیں ہیں، اخلاص کیسے کہتے ہیں؟ ہر پل، ہر سانس، ہر لمحہ، ہر لہجہ اپنے دل کو پڑھتا رہے، کس لیے، کس کے لیے، کس لیے، کس کے لیے، جو بھی کرے گا، اخلاص ایسی طاقت ہے اس کو پھٹکنے نہیں دے گا، اس کو ادھر ادھر جائے گا بھی سے تو کھینچ کے پھر لے آئے گا، اگر جائے گا بھی سے تو کھینچ کے پھر لے آئے گا، کہنا تیری منزل یہ ہے۔ ایک اخلاص کا اور واقعہ بھی سناؤں آپ کو، لیکن اسے پورا کر لو، تیری منزل یہ تھا، اخلاص سے چلتے رہے، لیکن وقتی طور پہ وہ حب جا جو حضرت حاجی امداد اللہ نے پرانوں میں کہی تھی، حب جا، میں جاؤں پھولا دہار تے 1 روپے دے 4،
ہمارے ہاں ایک بابا ہوتا تھا، وہ ایسے ہاتھ میں لے کے پھرتا تھا، 1 روپے کے جب 4 ملتے تھے، تو کیا کہ پیر صاحب کھڑے ہوں دروازے پہ اور آتے ہی میرے گلے میں ڈال دیں اور کہے واہ واہ سبحان اللہ، تو نے تو کارنامے کر دیے۔ پرانوں کے اندر یہ ایک چیز سب کے اندر نہیں، مجھ جیسے میں کوئی ہو کمزور تو آ جاتی ہے۔ مجھے داد نہیں دی، تھپکی نہیں دی، حال نہیں پوچھا، کیا نا تھا ایک مخلص، تھا مخلص، اور یہ بات آ گئی۔ جاتے جاتے خیال آیا اتنے سال گزار دیے، سب کچھ تو بچایا نہیں، چلتا رہو اللہ کی رضا کے لیے رہا، لوگوں کو تو ساری عمر اللہ کی رضا کہتا رہا، اس کا مطلب ہے کہ حضرت جی کی رضا تھی، اللہ کی رضا تو نہیں تھی، اور تو روٹ کے جا رہا، اور تو اپنے گھر جا رہا، اللہ کی رضا تو نہیں تھی۔ بس ایسا جھٹکا لگا، اپنے آپ میں ندامت استغفار کیا، اور پھر واپس آیا، اور واپس آ کے نا یوں چپکے سے بیٹھ گیا، پتہ نہیں چلا، حضرت دیکھ رہے تھے۔ حضرت نے کہا ارے مولانا آپ کب آئے؟ سبحان اللہ، اٹھو گلے ملو۔ جب دل میں وہ بات آئی، ادھر بھی دل میں یوں استقبال ہوا۔ ہاں، فقیر طبیب بھی ہوتے ہیں اور حبیب بھی ہوتے ہیں، اللہ طبیب بھی ہے اور حبیب بھی ہے۔ حبیب یار ہے، طبیب بغیر کا کبھی مروڑا دے دیتا ہے۔ کبھی فائنانشلی کہ 11 مہینے سے میری نوکری سے میں فارغ ہوا، 12 مہینے ہو گئے ہوں گے۔ ہاں، ہمارا ایک گرگیج ہے، وہ ہم سے پہ ناراض ہو گیا تھا، تو کہہ رہے 11 مہینے ہو گئے میری نوکری، تو خیر 12 مہینے ہو گئے۔ حبیب بھی ہے، عنایات کی بارش کرتا ہے، اور طبیب بھی ہے، کڑوی دوائی، ٹیکا، کوئی اس قسم کی چیز۔ اور یہ فقیر دیکھتے ہیں کہ اب اندر کیا لے کے آیا، بصیرت ہے، اللہ کے بندوں کے پاس ہوتی ہے، اللہ تیری میری دل کی آنکھیں کھول دے۔ چہرے کی آنکھیں تو ہیں، یہ تو ماننے والے پہ بھی ہے، نہ ماننے والے کے پاس ہیں، یہ تو جنتی کے پاس بھی ہے اور جہنمی کے پاس بھی ہے چہرے کی آنکھیں۔ تو دل کی آنکھیں، دل کی آنکھیں، دل کی آنکھیں اللہ کھول دے۔ بس ارے استقبال، بھائی ان کا کھانا لے آؤ، جلدی کرو۔ ہاں اندر شرم شرم، تو کہنے لگا اچھا جب رب کے ساتھ تیرا معاملہ ٹھیک ہوا تو زمین پہ بھی ان کے دل میں اللہ نے تیری محبت ڈال دی، اور پہلے تو یہ لے کے آیا تھا میں جاؤں گا، اور اتنی قربانیاں کی میں نے، اور اتنا گھر جلایا، اپنا تن جلایا، اپنا من جلایا، اور اپنی چاہتوں کو خاک کیا، آرزوں کا خون کیا، اور لذتیں چھوڑی، اور ان کی غلامی میں حکم پہ دن رات محنت کی، لوگوں کی کڑوی کسیلی صحیح ذلتوں کو برداشت کیا، عزتوں کو گنوایا، لیکن نہ چھوڑا۔ اب میں جاؤں گا، میرا استقبال کریں گے، ان پوچھا ہی نہیں مجھے، یہ ان کا صلہ ہے مجھے۔ جب اللہ کی رضا دل میں آئی کہ میں نے اجر تو اللہ سے لینا تھا، مجھے کیا ہو گیا؟ میرا مطلوب کون تھا؟ اللہ، لا مطلوبی الا اللہ، لا مقصودی الا اللہ، لا موجودی الا اللہ، لا محبوبی الا اللہ، لا الہ الا اللہ، محمد الرسول اللہ۔ میرا مطلوب اللہ آیا، پھر میں کیوں کہوں کہ فلاں مقابلے میں آیا، مجھے بائی پاس کر رہا، فلاں یوں کر رہا، فلاں یوں کر رہا۔ راہ چلتے ہوئے یہ چیزیں تو آتی ہیں، آتی ہیں، راہ چلتے ہوئے چیزیں آتی ہیں، آتی ہیں۔ بس پھر اللہ نے ان کو عزت دی، وقار دیا۔ تو میرا مطلب آج کی آپ کی بارگاہ میں، آپ کی خدمت میں جو میں عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہی ہے کہ سب سے پہلی جو چیز وسوسہ ڈالتا ہے شیطانی، اندر وسوسہ، اندر ایسے ہیں، ایسے ہیں، ایسے ہیں، ایسے ہیں، اور پھر اندر کہاں سے کہاں بندہ چلا جاتا ہے۔
آج وہ میرا مخلص ساتھی میرے قریب نہیں ہے، اور جن کو منافق کہا تھا جبکہ وہ منافق نہیں ہے، وہ اب بھی میرے قریب میرے ساتھ چل رہے ہیں، اور اللہ نے ان کو کہاں سے کہاں پہنچا دیا۔ وہ مخلص نہیں ہے، وہ مخلص نہیں ہے۔ تو میری آپ سے درخواست ہے، سنبھال سنبھال کے، سنبھل سنبھل کے، یہ قدم قدم بلائیں، یہ سودائے کوئے جانا، یہ قدم قدم بلائیں، یہ سودائے کوئے جانا، جنہیں زندگی ہو پیاری وہ یہیں سے لوٹ جائیں، جنہیں زندگی ہو پیاری وہ یہیں سے لوٹ جائیں۔ بس اپنی طبیعت کو، میں بھی آپ بھی، اپنے مزاج کو، اپنی کیفیتوں کو سنبھلتے ہوئے، پڑھتے ہوئے، کرتے ہوئے چلتے رہیں، مانگتے رہیں، ڈرتے رہیں۔ اللہ قیامت تک بس جوڑے رکھے اور چلائے رکھے اور ملائے رکھے، اور اللہ پاک ہماری کوتاہیوں، کسی بے ادبی، کسی گستاخی یا کسی کمی کی وجہ سے اللہ اس نسبت سے ہمیں محروم نہ کر دے، مجھے بھی، میری نسلوں کو بھی، آپ کو بھی، آپ کی نسلوں کو بھی، اور اللہ پوری امت کو بھی، آمین بحرمت سید الابرار والمرسلین۔ دوسرا واقعہ بھی سنانا تھا، وہ بعد میں سناؤں گا، ابھی سوالوں کا موقع دوں گا۔ دوسرا واقعہ یاد ہے؟ ویسے یاد ہے؟ پھر وہ اس طرح لمبا ہو جائے گا نا۔ ہاں جی، کوئی سوال؟ لیکن ایک سوال کے پہلے سن لیں کہ میں فلاں جگہ سے آیا ہوں، اتنی دور سے آیا ہوں، لہذا مجھے ٹائم دے دیں۔ دیکھیں، میں پہلے درخواست کر دوں، میں ہر کام کے لیے بیٹھتا ہوں۔ ابھی میں بولا، اب میں آپ سے سننا چاہتا ہوں۔ میں مریضوں کے دیکھنے کے لیے باقاعدہ بیٹھتا ہوں، ہر چیز کے لیے بیٹھتا ہوں، میں لہذا وقت کا تعین کیا ہوا ہے۔ تو یہ آپ سے درخواست ہے، اس وقت یہ سوال نہ کیجیے گا، اور اگر میں جواب نہ دوں تو مجھ پہ متکبر اور مغرور ہونے کا اسٹیمپ، مہر بھی نہ لگائیے گا کہ جی غریبوں سے ہاتھ نہیں ملاتا، امیروں سے ملاتا ہے، غریبوں سے نہیں ملتا، امیروں سے ملتا ہے۔ اللہ ہی جانے۔ اب کہتے ہیں جی امیر ہو گیا، ایک بندے نے کہا غریب پہلے کہاں تھا، تجھے کیسے پتا ہے؟ تجھے کیسے پتا پہلے غریب تھا، اب تو کہتا ہے امیر ہو گیا ہے؟ اللہ کا فضل ہے، دادا پر دادا پر اس سے اللہ نے خوشحالی عطا فرمائی ہے، باقی آگے کا پتہ نہیں، منٹ میں پکڑ کے اٹھا کے پھینک دے، کئی آئے کئی گئے۔ جی 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 جی، واقعہ پہلے سنا دوں۔ انہوں نے فرمایا کہ میں نے کسی کتاب میں پڑھا، جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ کو ٹانگ میں درد ہوئی، تکلیف ہوئی، آخر کار علاج کے بعد انہوں نے سورۃ فاتحہ پڑھی اور درد ٹھیک ہو گیا۔ غیب سے آواز آئی کہ جنید تو ہمارے کلام کو اپنے فائدے کے لیے استعمال کرتا ہے۔ ایک ہوتا ہے حال اور ایک ہے کال۔ کیا ہوتا ہے؟ حال۔ بعض لوگوں پہ حال ہوتا ہے، اور وہ حال کی کیفیتوں دل کی آوازیں ہوتی ہیں جو بندے اور رب کے ساتھ راز و نیاز کا معاملہ ہے۔ ابراہیم بن ادم گئے کعبہ پہ حج کرنے، بھوک لگی، سخی روٹی کھلا، نہیں کھلائے گا کعبہ کے کنگرے توڑ دوں گا، کھلا، روٹی مل گئی، اب میں تو کر کے دکھا۔ اب ہم بھی ایسا کرنا شروع کر دیں، بھئی پہلے ابراہیم بن ادم تو بن، تخت تو چھوڑ، فقیری تو اختیار کر، چچنیا جسے آپ چچنیا کہتے ہیں، چچنیا کی حکومت تو چھوڑ، جسے کوہکاف کہتے ہیں، چچنیا کا دوسرا نام کوہکاف بھی ہے، وہ اقتدار پہلے چھوڑ، بادشاہ فقیری کر، رب سے راز و نیاز اتنا بنا کہ اس سے پھر راز و نیاز ایسا ہو کہ پھر اس کے ساتھ محبتوں کا مان ہو، کیا ہو؟ ہاں، یہ کیفیت اسی کے لیے ہے۔ قرآن تو ہے شفا، سورۃ فاتحہ تو ہے ہی شفا۔ کچھ بات اس لیے کہتے ہیں ہر کتاب نہ پڑھیں، بعض کتابیں ایسی ہیں
انسان ان میں اتنا دور چلا جاتا ہے کہ خدا نہ خواستہ بعض لوگ کتابیں پڑھ کے، کوئی کامل شیخ نہیں تھا، انکار حدیث کر بیٹھے، کتابیں پڑھ کے انکار قرآن کر بیٹھے، کتابیں پڑھ کے صحابہ کا معیار حق ہونا، آپ نے جو کیا، آپ کے اندر خلوص ہے، یہ اصل بنیاد یہ ہے۔ اور سوال؟ جی بھائی، وہی بات تو وہی آ گئی جو میں نے ابھی عرض کی تھی۔ اس موضوع کے مطابق سوال کریں بھائی۔ آپ خاص اسی مسئلے کے لیے آئے ہیں کہ آپ کا آزاد کشمیر میں آپ کے آباء و اجداد کا ایک خزانہ ہے، آپ نکالنا چاہتے ہیں۔ تو بھائی ابھی تو میں اندر دل کے خزانوں کی بات کر رہا ہوں۔ آپ خاص اس مسئلے کے لیے آئے ہیں، یہ بھی خاص اسی مسئلے کے لیے آئے ہیں۔ خزانہ آیا ہے نا، پہلے یہ دل کا خزانہ تو ختم ہو، یہ ختم نہ ہو، اس کی بات کریں۔ جی دیکھیں، کہہ کے بیٹھتا ہوں، بندہ پھر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ جی اگر ایک ہی وظیفہ ہوتا پھر اللہ قرآن کی ایک آیت بھیجتا۔ یہ کہتے ہیں کہ ہم نیٹ پہ آپ کے وظائف دیکھتے رہتے ہیں، یہ وظیفہ وہ وظیفہ، اب کہتے ہیں ڈگمگا جاتے ہیں، یہ کریں یہ نہیں کریں۔ عرض یہ ہے کہ سارا قرآن وظیفہ ہے۔ میرا رب بھی کہتا کہ حدیث میں خود میرے آقا نے آیات کے فائدے بتائے ہیں، احادیث میں، پکی حدیثوں میں قرآن کی اس آیت کے پڑھنے سے یہ فائدہ ہوگا، اور وہ دنیا کا فائدہ بے شمار ہے۔ اچھا، بے شمار احادیث مسنون دعاؤں کے بارے میں ہے کہ اس دعا کو پڑھو یہ فائدہ، اس کو پڑھو یہ فائدہ، اس کو پڑھو یہ نفع۔ عرض یہ ہے کہ سب کے حسب حال کوئی وظیفہ ہوتا ہے، اسی وظیفے کے ساتھ چلے۔ ہم تو یہ اس لیے بتاتے ہیں کہ ہمارے سامنے مجمع صرف یہ نہیں بیٹھا، اس وقت کشف المعجوب کا حلقہ پوری دنیا میں اللہ پاک اپنے نام کی برکت سے نیٹ کے ذریعے نظام یہ لائیو چل رہا، ابھی بھی چل رہا، ہمارے ساتھی بیٹھے اس نظام کو چل رہا 206 ملکوں تک، اور 13,900 کتنے شہر ہیں مجھے کل پرسوں بتا رہے تھے نیٹ پہ، اور کتنے کروڑوں لوگ ہیں جو کہ ہمارے تسبیح خانے کے ساتھ لگے ہوئے ہیں۔ ایک ہے صرف یہ سامنے والا مجمع، ایک ہے پورا ورلڈ، تو میرا پیغام تو پورے ورلڈ میں اللہ پہنچا رہا۔ اب اس میں حسب حال کوئی تسبیح وظیفہ الحمدللہ سب میں نفع ہوتا ہے۔ جی اور سوال؟ جی ہیں؟ ایک خدمت وہ ہے جو آپ تسبیح خانے میں آ کے کرتے ہیں، ایک خدمت کیا ایسی ہو سکتی ہے کہ جس کو ہم گھر میں اپنے روزمرہ کے معمولات میں اس کو اپنے شامل کر لیں کہ وہ بھی اسی خدمت کے درجے میں آ جائے کہ جس سے اللہ پاک وہ جزا اور وہ اجر دے دیں؟ سب سے پہلی خدمت جو گھر میں آپ کریں نا، وہ عدل کی خدمت کریں۔ ان اللہ یامر، کسی نے پوچھا اگر دین دو لفظوں میں ہو تو اس کا کیا خلاصہ ہے، تو انہوں نے کہا اس کا خلاصہ یہ آیت ہے، عدل اور احسان، بیوی اور ماں کے ساتھ عدل، ماں کے ادب میں بیوی کو رگڑا، بیوی کی محبت میں ماں کو رگڑا۔ سب سے پہلا عدل میرے لیے بھی آپ کے لیے بھی۔ دوسرا عدل اولاد کے ساتھ، پیار کا، محبت کا، ڈنڈے کا نہیں،
ڈانٹ کا نہیں. اور تیسرا عدل ہمارے پڑوسیوں کے ساتھ کوشش ہو. پڑوسی اور رشتہ دار کبھی راضی نہیں ہوتے، لیکن کوشش ہو، اپنے طرف سے کوشش ہو. اور چوتھا عدل اپنے جسم کے ساتھ. اس جسم کا حق ہے، راحت بھی حق ہے، کھانا بھی حق ہے، آرام بھی حق ہے، اگر بیمار علاج بھی حق ہے، اور عبادت، تسبیح، اللہ کا تعلق بھی اس جسم کا بہت بڑا حق ہے. اس کے ساتھ بھی خدمت کرتے رہیں. باقی جو وقت ملے تسبیح خانے کا پیغام درس کی شکل میں نیٹ یا میموری کارڈ کے ذریعے سنتے رہیں. یہ بھی اس میں انشاءاللہ شامل ہے. جی اور جی ہاں کچھ لوگ بعد میں آئے ہوں گے. میں کہتا ہوں ایک بار دوبارہ عہد لے لیا جیسا یار باقی صحبت باقی، وہ تو اسی وقت کی بات تھی. اور کہنے لگا دوسرے دن آ کے، بہلول تو ویسے ہی مکان اسی طرح بنائے بیٹھا تھا. انہوں نے کہا اتنے کا مکان ہے، بھاگ کے کہا دے دے. اس نے کہا وہ بات کل والی تھی، آج والی نہیں. ہاں جی، کوئی اور سوال کسی کا؟ جی سسٹم کیا جائے کہ نیچے لوگ امیر ہے ہمارے نماز پڑھ رہے. مولانا ولید صاحب ہمارے اسپیکر کے امیر ہیں. انشاءاللہ ہو جائے گا، کر لیں گے. ویسے ہے وہ نیچے ہے، آواز نہیں جاتی تو وہ کر لیں گے انشاءاللہ. وہ امیر ہے نا پھر یہ سارے. ہاں جی، اور کوئی سوال؟ اچھا، ہوتا پتہ کیا ہے، ویسے کہتے ہیں جی کہ ملتے نہیں ہیں. ہم کوئی بات پوچھیں ملتے ہی نہیں ہیں. پیر اور مرید کا رابطہ ہوتا ہے. اب پیر مسلسل کہہ رہا ہے کوئی سوال، چوپ، مسلسل کہہ رہا ہوں کوئی سوال کوئی سوال، خاموش بیٹھے ہیں. رمضان شریف کے روزے کدا ہوئے ہیں، اور اس کے بارے میں کوئی یہ علماء سے پوچھو، یہ بیٹھے ہیں ان سے پوچھ لیجیے گا، اور ضرور پوچھیں. اور آپ کو ایک مسئلہ پوچھنے سے 300 رکعت نماز نفل پڑھنے کا ثواب ملے گا. اور سوال؟ ہاں جی بھائی، یہ بیٹھ جاؤ. ہاں جی، آپ اصل کہاں کے ہیں؟ یا مظفر گڑھ کے ہیں یا ڈی جی خاں کے ہیں؟ ملتان کے ہیں. لہجہ وہیں بتا رہا کہ لہجے کے اندر اور لہجہ. ملتان کے. آپ درس سنتے رہیں. ہمارے اللہ والوں کے بارے میں ایک چیز آتی ہے کہ بیت فلاں جگہ سے تھے، فیض فلاں جگہ سے پایا. سنا ہوگا آپ نے. یہ طبیعت کی مناسبت کا اس سے بڑا تعلق ہوتا ہے کہ مجھے فلاں جگہ سے فائدہ ہوا روحانی. جس طرح رزق جسمانی مقدر میں لکھا ہے، رزق روحانی بھی مقدر میں لکھا ہے. تیرا رزق وہاں ملے گا. یہ فیض جسے ہم کہتے ہیں، فیض سے مراد نفع، ترقی، اصلاح، تربیت، اسے آپ کیا لفظ کہہ رہے ہیں؟ فیض. یہ رزق روحانی ہے. یہ کیا ہے؟ رزق روحانی ہے. یہ تو رزق روحانی اگر کہیں اللہ نے لکھ دیا اور اس سے فائدہ پہنچتا ہے تو بندہ وہ رزق روحانی لیتا رہے، چاہے بیت فلاں جگہ وہیں سے رہے. اصل چیز ترقی اور تربیت ہے، اور جہاں سے اللہ نے دی ہے پھر اس جگہ کو نہ چھوڑے. اور کوئی سوال کسی کا؟ جی
سلوک ولایت اور سلوک نبوت. ایک ہے سلوک ولایت، ایک ہے سلوک نبوت. اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو کیسے چلایا، نوک پلک کیسے سنوری، ان کے شب و روز، ان کے دن رات کیسے، کہاں زندگی تھی اور کہاں پہنچے، کیا زندگی تھی کہ پڑا خون چاٹ جاتے تھے، اور کیا زندگی تھی کہ امت کے امام بن گئے. جس انداز سے میرے مدینے والے نے صحابہ کرام کی تربیت کی تھی، یہ تو ہے سلوک ولایت، یہ تو ہے سلوک نبوت. اور ایک ہے سلوک ولایت. سلوک ولایت میں اللہ والوں کے لطائف ہوتے ہیں. یہاں ایک لطیفہ ہوتا ہے، یہاں دوسرا. یہ لطیفہ نہیں ہے ہنسنے ہنسانے والا، یہ نہیں ہے، ایک اور لطیف ہوتے ہیں، روحانی ہوتے ہیں وہ، روحانی. اب وہ ہر بندے کے بس کا کام نہیں. ہمارے تسبیح خانے میں جو عمومی بات چل رہی ہے، یہ سلوک طرز سلوک نبوت ہے، جبکہ ہم وہ سلوک اتنا پہنچ نہیں سکتے، لیکن یہ وہی طرز ہے. سیدھی سادی بات، اور ہر بندے کے دل میں اتر جائے، اور ہر بندہ کہ ہاں ٹھیک ہے میں کر سکوں. کیا خیال ہے؟ تسبیح خانے کی بات کوئی ناممکن ہوتی ہے؟ امت کو یہ چیز نفع دے رہی، وہ بھی نفع دیتی ہے. اللہ والوں کی بات اللہ والے کراتے ہیں. ہمارے ہاں یہ ترتیب ہے، اس سے نفع ہوتا ہے، جو کہ آسان بھی ہے اور ہر بندے کے لیے بسہولت ہے. اور کوئی سوال؟ جی اس کے بعد آپ بس آخری سوال آپ کا ہوگا، اس کے بعد کوئی نہیں ہوگا، نماز کی ترتیب بنائیں گے. ہاں جی نہیں سمجھ آئی. خط کے باوجود اگر مرشد سے رابطہ خط کے ذریعے، ملاقات کے ذریعے یا روحانی رابطہ نہ ہو رہا ہو، اس سلسلے میں اگر اس کے ساتھ ساتھ اللہ کی ذات سے رجوع بڑھ رہا ہو، یہ کس چیز کی دلیل ہے؟ بدگمانی کی، شک کی، یا یہ توجہات ہیں. توجہات کو بہت زیادہ دخل ہوتا ہے. میں اس دن پڑھ رہا تھا حضرت حکیم الامت رحمت اللہ علیہ کے کہ ایک بندہ نے کہا حضرت میں آپ کو بہت یاد کرتا ہوں، فرمایا میرے دل میں تیری محبت ہے. اور نے کہا حضرت میری محبت ہے تو اس لیے. فرمایا ٹھیک ہے. حضرت نے اٹھا کے محبت ایک طرف کر دی. اب یہ توجہات کس کو سمجھ آئے، اس شعبے میں جائیں. اخبار پڑھنے والے، رسالے پڑھنے والے، چینل دیکھنے والے، ڈائجسٹ پڑھنے والے کو تو توجہات کی بات سمجھ نہیں آئے گی، لیکن توجہات ہوتی ہیں. آپ نے محسوس نہیں کیا؟ بڑی بوڑھیوں سے دیکھیں، فوراً کہتی ہیں میرا دودھ گر رہا ہے، میرا بچہ اٹھا ہوا ہے رو رہا ہے. کبھی سنا؟ ماں کا دودھ گرنا شروع ہو جاتا ہے. کبھی یہ بات سنی؟ ہاں پکی بات ہے. ماں کا دودھ گرنا شروع ہو جاتا ہے. بچہ سلا کے آئی تھی، ایک دم پریشان، میرا بچہ اٹھ گیا ہے، اور بچہ اٹھا ہوا ہوتا ہے. یہ توجہات بچے کے ساتھ ہوتے ہیں، اس کی علامات شروع ہو جاتی ہیں. بے شمار واقعات ہیں، کیا واقعات سناؤں آپ کو. اور توجہات سے بہت ترقیاں ملتی ہیں. بقول کہ 99% شیخ کی توجہ، 1% اپنی محنت کم بن جائے گا، اور 99% اپنی محنت اور 1% شیخ کی توجہ کام نہیں بنے گا. میں آپ کو ہمیشہ ایک بات کہا کرتا ہوں، نہ میں نے اپنی ولایت کے قصے سنائے، نہ اپنے کمالات بتائے. بس میں نے اپنے مرشد پہ ایک بات کہا کرتا ہوں کہ ہمیشہ اعتماد کیا اور عشق کیا. بس 2 کام ہیں میرے ہیں. ہمیشہ الحمدللہ اعتماد کیا، محبت نہیں کی. کیا کیا؟ عشق کیا. اعتماد کیا اور عشق کیا. اسی کی برکت ہے، اللہ اپنے غیب کے خزانے سے اللہ عطا فرما رہا ہے.
اب بیٹھ کے مراقبہ کریں گے، اور میری بات کو، مراقبے کی ترتیب کو غور سے سمجھیں پہلے، اور بڑی بڑی توجہ سے سمجھیں۔ مراقبہ سمجھنے والی چیز ہے، اور تھوڑا سمجھنا اور زیادہ کرنا۔ پھر ذہن میں رکھیے گا، مراقبہ تھوڑا سمجھیں اور زیادہ کریں۔ اگر مراقبہ زیادہ سمجھے اور اس پہ کتابیں پڑھنا شروع کر دیں، ریسرچ کرنا شروع کر دی اور کیا نا، مراقبہ حاصل نہیں ہوگا۔ جس میں ایک ہے تیراکی کی کتاب۔ تیراکی کی کتاب پڑھتے پڑھتے اس نے کہا ایسے تیرنا ہے، ایسے تیرنا ہے، کتاب سمایا تو ڈبکی لگائی، کتاب بھی گیا تو بھی، کتاب بھی گئی تو بھی گیا۔ ایک ہے کسی تیراک سے سیکھنا۔ تیراکی کسے کہتے ہیں؟ تیراک سے سیکھنا۔ ایک تو مراقبہ جو یہاں بیٹھ کے کرتے ہیں، اگر اس پہ آپ تھوڑی سی بھی مسلسل توجہ دے دیں، کیونکہ ایک دوسرے کی توجہ کا بڑا دخل ہوتا ہے، اس میں بہت دخل ہوتا ہے۔ اگر تھوڑی سی بھی توجہ دے دیں، دل کے اندر کی کیفیتیں بہت زیادہ اللہ کی ذات کی طرف مائل ہو جاتی ہیں۔ مراقبہ دل کی عبادت ہے، اور یہ ذکر زبان کی عبادت ہے، اور مراقبہ غار حرا کی عبادت ہے، غور و فکر، جس کے بارے میں لفظ کتابوں میں آیا، غور و فکر۔ آپ اللہ کی ذات کی طرف توجہ کر کے اپنے جسم کو ڈھیلا چھوڑ دیں گے، ریلیکس چھوڑ دیں گے۔ کوئی نہ مجھ کو یاد رہے، اور تجھ پہ سب گھر بار لوٹا دوں، خانہ دل آباد رہے۔ ہر چیز کا گمان نکال کے، ذہن سے، قلب سے، دل سے، اندر باہر سے، ہر چیز کا گمان خیال نکال کے سادہ سا تصور کریں گے، اور وہ سادہ سا تصور یہ ہے کہ عرش الہی سے نور میرے دل پہ آ رہا، اور میرا دل اللہ اللہ کہہ رہا، بس ختم۔ اللہ کے عرش سے نور میرے دل پہ آ رہا، اور میرا دل کیا کر رہا؟ اچھا، اس کو زبان سے نہیں دہرانا، اسی لفظ کو دل سے دہرانا ہے۔ کس سے؟ دل سے دہرانا ہے۔ اس لفظ یعنی اس فکر اور اس سوچ کو جس دہرانا ہے دل سے، بس اس کو مراقبہ کہتے ہیں، اور اس پہ ڈوب جانا ہے۔ پھر خیال ٹوٹے، پھر اس کو دل سے دہرائیں، پھر خیال ٹوٹے، پھر دہرائیں۔ ایک وقت آتا ہے، پہلے عادت بنتی ہے، ایک وقت آتا ہے عبادت بن جاتی ہے۔ پہلے عادت، پھر عبادت بن جاتی ہے، اور جب عبادت بن جاتی ہے پھر اللہ غیب کے خزانوں سے دل کی دنیا کو کھول دیتے ہیں۔ جب عبادت بن جاتی ہے پھر اب اللہ پاک اپنے غیب سے پردے ہٹا دیتے ہیں، اور اللہ اس کے سامنے کائنات کی وہ راحتیں اور کیفیتیں وہ کرتے ہیں جو انسان عام عقل اور شعور ادراک میں سمجھ نہیں سکتا۔ پھر یہ کشف المحجوب بن جاتا ہے۔ آج حلقہ یہ کشف المحجوب حضرت پیر علی حجویری رحمت اللہ تعالی علیہ کی کتاب ہم سب کن پڑھ رہے۔ پھر کشف المحجوب، کشف المحجوب کے کیا معنی ہیں؟ حجاب سے پردے ہٹ گئے، حجاب جن کو ہم دیکھ نہیں سکتے اس سے پردے ہٹ گئے، یہ ہے۔ اور اس کو پھر تنہائیوں میں اس مشق کو بڑھائیں، تنہائیوں میں اس مشق کو بڑھائیں، تنہائیوں میں اس مشق کو بڑھائیں۔ اب ساری لائٹیں بند کر دیں گے، اور مراقبہ میرے کلمہ پڑھتے ہی آپ مراقبہ، اور کلمہ جب میں پھر پڑھوں گا تو مراقبہ ختم ہو جائے گا، اور انشاءاللہ دعا کریں گے، اور دعا کے فوراً بعد انشاءاللہ اذان اور جماعت ہوگی۔ یا اول الاولین یا آخر الاخرین یا ذی القوة المتین یا راحم المساکین یا راحم المساکین یا راحم المساکین
يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين يا أجود الأجودين يا ذا الجلال والإكرام. أستغفر الله العظيم، نستغفرك ونتوب إليك. وصلى الله على النبي الكريم. آمين برحمتك يا أرحم الراحمين.